حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو فتنہ فساد کا وقت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اتنے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے تسبیح اس کا تاغر ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس طرح سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور جو نیا فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، مشکلات آئیں گی، وہ پچھلے سے زیادہ مشکل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں فرمائی، لیکن حل بھی بتایا ہے، ایسے نہیں کہ حل نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک آپ اپنی امت میں بنفس نفیس موجود رہیں گے، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے چند دن پہلے فرمانے لگے، اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، بیرونی طور سے بھی اور اندرونی طور سے بھی، مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر۔ پھر فرمانے لگے ان مشکلات کے اندر ہمیں لوگوں کو حوصلہ دلانا ہے، ان کو پر امید کرنا ہے اور نا امیدی سے نکالنا ہے۔ جب آدمی گر جاتا ہے چاروں طرف سے ہوتا ہے نا امید ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن یہ نا امیدی، یہ مایوسی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالی کلام پاک میں فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو امید دلاتے تھے، اور وہ امید کیا تھی؟ ایک تو دنیاوی اعتبار سے آدمی کو امید دلا دی جائے کہ یہاں پر ایسے حالات آ جائیں گے، اچھے حالات آ جائیں گے، اور ایک یہ امید ہے کہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد ہماری ان مشکلات کا اللہ بہترین بدلہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا، جنہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت زیادہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بدر کے اندر 14 شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار تھے۔ احد کے اندر 70 شہید ہوئے، جس میں 65 انصار میں سے تھے، صرف 5 مہاجرین میں سے تھے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جب مال غنیمت بہت آتا تھا تو انصار کا نمبر بالکل آخر میں۔ پھر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا فتح مکہ کے موقع پر کہ انصار مدینہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مکے میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑھے، یہی نبوت کا اعلان فرمایا، یہی محنت کی ابتدا کی۔ اب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں چلے جائیں گے، یہیں رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اور فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے انصار، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے، لیکن مدینہ منورہ میں حشر تک رہیں گے۔ پھر انصار مدینہ سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا دنیاوی اعتبار سے تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، صبر کرنا، اور حشر کے میدان میں حوض کوثر پر میرے پاس آنا، اور میں تمہیں تمہاری ان قربانیوں کا بہترین بدلہ دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس سے پہلے منا کے اندر کوئی 72، اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، 72 لوگ آئے، اور ان میں سے 3 مستورات تھیں، باقی مرد تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اپنے پاس لے کے جائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی چیز کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانیوں کا ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، تو وہ بہترین راستہ ہے، اور وہ راستہ اتنا مجرب ہے، اتنا کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راستہ نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قحط آ گیا، اور اتنا شدید قحط تھا کہ پانی کی اتنی قلت ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئیں، جانور مرنے لگے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگتے؟ پوچھے تو صحیح، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ہم اس کی تلافی کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے، اتنا گندا ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا بد کردار ہے، اتنا گنہگار ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں روک دی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، اور ایسے جب جلال میں آتے نا، ایک آدمی کو گھوسا مارا تو مر گیا، بڑے جلالی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اپنی قوم پر آئے، قوم کی طرف آ کر اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے کہہ دیا، تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص ہے، بہت گنہگار ہے، بہت برا ہے، بہت پاپی ہے، اور میں اس کو حکم دیتا ہوں کوئی ہماری قوم سے نکل جائے۔ اس کی وجہ سے، اس ایک آدمی کی گندگی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک رکھا ہے۔ اب وہ آدمی موجود تھا اندر، پہچانتے نہیں تھے اس کو، لیکن اس قوم میں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ستاری کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہوا ہے، اگر گناہوں کے اندر کوئی ایسی نشانی ہوتی، علامت ہوتی، کوئی بدبو ہوتی، آدمی گناہ کرتا ہے، اسے ایسی بدبو پھیلتی تو لوگ سمجھ جاتے ہے گناہوں میں بدبو ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو سے، ہم نہیں اس کو سونگھ سکتے۔ یہ اللہ نے ستاری کی بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کھول بھی دیتے ہیں۔ مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کوئی وضو کرتا اور وہ وضو کا پانی گرتا، ٹپکتا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے اس میں سے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، یا اللہ لوگوں کے گناہ مجھ پر کھل رہے ہیں، یہ چیز مجھ سے ہٹا دے۔ اللہ نے ان کی دعا پر یہ چیز ہٹا دی۔ پھر ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو یہ بھی ایک ملکہ دیا تھا، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اوپر کھول دیتے ہیں، بعض چیزیں کھول دیتے ہیں، اور کئی لوگوں پر کھولا اللہ نے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے چیزوں سے حساب کتاب کرتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے بہت ساری چیزیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو فرعون کو بتا دیا نجومیوں نے، نمرود کو بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، میں ان کو جانتا ہوں، انتقال ہو گیا، انہوں نے خود یہ قصہ سنایا مجھے، کہنے کا میں ان کے پاس ان کی خدمت میں رہتا تھا، تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو پتہ چل جاتا ہے آدمی کی گناہوں کی وجہ سے، اگر یہ مجھے آپ تھوڑا سا اس کا حصہ دے دیں۔ فرمایا نہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے، بہت اصرار کیا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کو پہنا دی
اور کئی انارکلی بازار ہے نا، یہاں چلے جاؤ، وہ آج آگے بازار سے گھوم کر بہت برا حال، عجیب حال ہو گیا کہ کیا ہوا کہ حضرت مجھے کوئی کتے کی صورت نظر آئی، کچھ بندر کی صورت نظر آئی، کچھ خنزیر کی صورتیں نظر آئی، انسان تو نظر نہیں آیا۔ تو ٹوپی واپس لے لی۔ ان صاحب نے کہا حضرت آپ مجھے بتائیں کہ میں کس صورت میں ہوں؟ تو کہنے نہیں یہ نہیں بتا سکتا، اتنا بتا دیں۔ اچھا اتنا بتا دیں، انسانی صورت ہے؟ تو پھر میں کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو بعض اوقات اللہ دکھا دیں، لیکن اللہ ستاری کرتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یوں کہا اپنی قوم سے، تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک رکھا، نکل جائے۔ اب وہ شخص موجود تھا، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے ساتھ تب تک آپ نے پردہ رکھا، ستاری کی، اگر میں اب نکلتا ہوں پوری قوم کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ ہے وہ، یا اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ کوئی آدمی نکلا نہیں قوم سے، بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم حیران، یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے روک رکھا تھا میں نے اسی کی وجہ سے شروع کر دی۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ کہ جب گنہگار تھا میں نے پردہ رکھا، توبہ کر لیا، اب کیسے پردہ کھول دوں میں؟ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بہت تنگ ہو گئے، ظلم ستم چھینا جھپٹی لوگوں کے ساتھ ایسا برا سلوک آپس کے درمیان میں تھا کہ یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے، جب مان کے نہ دیا تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو فلاں تاریخ کو فلاں دن اللہ کا عذاب آ جائے گا اور میں جا رہا ہوں۔ اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جس عذاب کا ڈرایا تھا اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، قوم پریشان ہو گئی۔ اپنے بڑے بوڑھوں سے کہا کہ کیا کریں، کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرو۔ تلاش کیا، وہ تو چلے گئے تھے قوم کو چھوڑ کر، نہ ملے۔ انہوں نے کہا نہیں مل رہے۔ انہیں بڑے بوڑھوں نے کہا ایسا کرو، ہم سب ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرو، رو اللہ کے سامنے، گریہ زاری کرو، توبہ کرو، اور اگر کسی کا تم لوگوں نے حق مارا ہے، لیا ہے، چھینا جھپٹی کی ہے، وہ واپس کر دو۔ یہ قوم، پوری قوم یونس علیہ السلام کی اس پر راضی ہو گئی۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق دبایا، یہاں تک کہ اگر پرنالا کسی کی چھت سے نکال کر اپنی چھت پر رکھا، اپنی چھت سے اکھیڑ کر اس کو واپس کر دیا، میدان میں جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ جو بدتمیزی کی، جو ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کی بھی معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا، واپس کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا اور واپس کر دیا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا۔ اللہ نے اس امت سے بھی یہی فرمایا ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بنفس نفیس عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ مشکلات آ گئی ہیں، ہم گھر گئے ہیں ہر طرف سے، اجتماعی طور سے بھی، انفرادی طور سے بھی، اور یہ یقیناً یہ ہماری وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، میں ہوں اس کی وجہ۔ اور آدمی کہتا ہے نا یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، مہنگائی ہو گئی اور ایسی مشکلات آ گئی ہیں، بہت تنگ دستی ہو گئی ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تم کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے تمہارے حکمران بنا دیں گے۔
یہ جتنے حالات آئے ہیں حل ہے اس کا، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا، اللہ نے اس کو نکال دیا، جا رہا تھا، اس نے قسم کھائی، کس کی قسم؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی کیا قسم؟ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ اور جواباً اللہ نے کیا فرمایا؟ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کسی نے کہا ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں، ایک تو شرمندگی ہو، دل سے ندامت ہو، اور یہ واقعی ایمان کا ایک تقاضا ہے، جب گناہ ہو جائے آدمی توبہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری گنہگار ہے، ہم سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے اور معافی مانگے، رجوع کرے۔ شرمندگی، افسردگی، ندامت، غلطی ہوئی ہے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ ندامت ہی اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ندامت ہو، افسردگی ہو، پھر آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ بہت ضروری ہے۔ گناہ کو چھوڑنا اتنا ضروری ہے۔ گناہوں والی زندگی، گناہوں سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ اور جب آدمی گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، پھر فرمایا جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، نہیں کرتا وہ نقطہ باقی رہتا ہے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے شدہ یہ سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل میں خیر کی رغبت باقی نہیں رہتی۔ ہم ساری کمزور ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ہاں، بعض اوقات گناہ آدمی کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، گناہوں کے اندر اتنے مشغول ہو جانا کہ وہ طبیعت میں آ جائے، وہ مزاج میں آ جائے، وہ جبلت کے اندر گھس جائے، چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوٹتی، لیکن پھر بھی مایوسی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہماری تعلیم کے لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، رب آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے رب میرے نفس کو تقوی نصیب فرما اور میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، کہ پاکیزگی دینے والا تو ہی ہے، تو ہی میرا ولی ہے نفس کا، اور تو ہی میرے نفس کا مولا ہے، مالک ہے۔ اللہ سے مانگو، یہ بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مانگو تو صحیح، گناہ نہیں چھوٹ رہے تم اللہ سے مانگو۔ دیکھیں مانگنا بھی اللہ کے یہاں پھر ایک عذر ہو جائے گا، قبول، قابل قبول۔ اے اللہ میں نے تو مانگا تھا آپ سے، میں نے کوشش بھی کی تھی۔ یہ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھیں گے گناہ نہیں چھوٹ رہے تھے، مجھ سے مانگا تھا، ہم کم سے کم جواب تو دے سکیں اللہ میں نے دعا مانگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی، دیکھو، اور دعا کے شروع کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ گناہ چھوڑنے ہیں اور گناہوں والی زندگی سے دور ہونا ہے، ورنہ یہ حالات ہمارے کیسے بدلیں گے؟ اگر حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہوگی، اور اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس کے لیے اب تدابیر اختیار کریں۔ کیا کریں؟ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے،
اللہ نے وعدہ کیا ہے نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، فاحشات سے، منکرات سے، گناہوں سے بچا کے رکھیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا، جواب دیا جس کا مفہوم ہے اس کی نماز ان قریب اس کو چوری سے روک دے گی۔ اعمال کا اہتمام کریں ہم صبح شام کی، جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے حیت بدلے ہوئے 10 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالی اس کو شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آسان بتا دیا۔ جو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اللہ کی رسول نے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور رکھیں گے۔ دعائیں بتا دی، طریقہ بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بتا دیے ہمارے لیے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے دور ہونا پڑے گا، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑے گی، تدابیر بھی اختیار کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ وہ ماحول کو چھوڑنا پڑے گا جس ماحول میں رہتے ہوئے آدمی گناہ کرتا ہے۔ خاص طور سے آج کل کی تنہائیاں اتنی گندی ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی صحابہ اکرام کو، ایسے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں اعمال لے کر آئیں گے پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں جیسے، لیکن ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا وہ اعمال کریں گے تمہاری طرح کے، لیکن ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ جب ان کو تنہائی کا موقع ملتا وہ حرام کاموں میں لگ جائیں گے۔ حرام سے بچنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روک لے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اللہ نے احکامات دیے ہیں، کرنے والے دیے ہیں، رکنے والے دیے ہیں، یہ مت کرو۔ کوئی اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو، کوئی ایسی بات نہیں کری فرمائی اللہ نے جو ہم نہ کر سکتے ہوں۔ کرو نہ کرو، کرنے والے احکامات وہ سامنے ہیں، نہ کرنے والے اس سے وہی بچ سکتا ہے کہ جس کا ایمان مخلص ہو، خالص ہو، اس سطح کا ہو۔ نیکی کرنا، بعض نیکی ایسی ہیں کہ آدمی اس کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دی، کوئی بھوک فاقے میں ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، ایمان کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ تو غیر بھی بہت کرتے ہیں، کوئی راستہ بھول گیا اس کو راستہ بتا دیا، نیکی ہے، اچھائی ہے۔ لیکن گناہوں سے بچنا آدمی با اختیار ہے، موقع ہے، کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، گناہ کا موقع ہے، روک ٹوک بھی نہیں ہے، صرف اس کا ایمان اس کو بچائے گا، صرف ایمان، کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی اس کو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کر سکتا ہے، اختیار ہے، روک ٹوک بھی نہیں ہے، صرف ایمان اس کے اندر ایسا ابھرے گا، ایمان ہی اس کو روک سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایمان کی محنت ایسی کی جائے، ایمان کی سطح اتنی بلند کی جائے کہ آدمی گناہوں سے رک جائے، وہ ایمان کی محنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی، مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ تو نماز پہلے فرض ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ کی وہ جو زندگی کا آخری حصہ تھا، لیکن شراب حرام ہوئی مدینے میں جا کر۔ پہلے تو احکامات آ گئے، ہاں نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، لیکن شراب حرام ہوئی مدینے میں جا کر۔ اور جب حکم آ گیا حرمت کا، شراب کی حرمت کا، تو صحابہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے احکامات ہیں بھی، کیا بات ہے ہم کر نہیں سک رہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے،
اتنا ناقص ہو گیا ہے، یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا جب ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، اس کے بولنا، اس کے ماحول میں رہنا، اس کی دعوت دینا، اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معمولی نہیں ہے، ایمان کا کلمہ ہے۔ ہم سوچیں یہ کیا تقاضا ہم سے کر رہا ہے؟ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ تقاضا کر رہا ہے ہر چیز سے جدا ہو کر، ہر چیز سے الگ ہو کر ایک اللہ سے تعلق جوڑو، یہ تقاضا کر رہا ہے۔ اگر اللہ سے جڑ گئے اور ایسا جڑ گئے سارے کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ جتنی علامات اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں، ہاں حضور نے خبر دی یہ قیامت کی علاماتوں میں سے ہیں جو نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن کیوں؟ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دوری ہو گئی۔ گناہوں کو چھوڑ دیں، ماحول اختیار کریں ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آدمی عطار کے پاس بیٹھا، ادھر بیچنے والے کے پاس، نہ خریدے بیٹھا رہے، اس کے پاس خوشبو تو آئے گی۔ لوہار کے پاس بیٹھے کچھ نہ کرے، اگر چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے دھواں تو آئے گا، بدبو تو آئے گی۔ ماحول بہت ضروری ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ ماحول، صحبت۔ صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی حضور کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں صحابی بن گئے۔ یہ اتنا اونچا رتبہ ہے امت کے اندر، اتنا بڑا درجہ ہے۔ صحابی بعد آنے والے جتنے ہیں، ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال، سب کو جمع کیا جائے، سب کو، ایک صحابی کی برابری بن نہیں سکتے۔ صحابی کیا، صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری بھی نہیں کر سکتے، وہ صحابی ہیں۔ حضور کی صحبت اختیار کی ہے ایمان کی حالت میں، صحابی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صحبت، اٹھنا بیٹھنا، اللہ نے ہمیں کہا ہے سچوں کے ساتھ رہو، ایسوں کے ساتھ مت رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے بتاؤ تمہارے دوست کون ہے تو بتا دوں گا تم کون ہو۔ ایک تو صحبت، اٹھنا بیٹھنا، ماحول کے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ فضا، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے فضا اتنی آلودہ ہو گئی ہے، اتنی آلودہ، فرمایا جب میں جوان تھا تو مجھے غسل کی حاجت نہیں ہوتی تھی، بوڑھا ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تقاضا ہے میں شادی کروں، اور شادی کی انہوں نے۔ فضا اتنی آلودہ، گندگی گندہ ہو گئی، ماحول اتنا بگڑ گیا، حالات ایسے آ گئے۔ ان میں رہتے ہوئے اگر کوئی مقابلہ کرے نفس اور شیطان سے، اس کے لیے بھی طریقہ بتا دیا نفس سے مقابلہ کرنے کا۔ نفس کی مخالفت بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن کون کرے گا؟ فرمایا ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس کو اس کا خوف ہوگا نا، مجھے مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب دینا ہے، حساب ہوگا، جس کو اس کا خوف ہوگا نا وہ اپنے آپ کو قابو رکھے گا، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کی، کوئی بریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اپنے اوپر آخرت کی فکر سوار کرے، مجھے مرنا ہے، جانا ہے، حساب دینا ہے۔ وہ تو نامہ اعمال، وہ کتاب ہر فرد بشر کو اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی۔ اپنا خود پڑھو، تمہارا نامہ اعمال ہے، خود پڑھو اور اپنا محاسبہ خود کرو اپنا محاسبہ، تم نے اچھا کیا یا برا کیا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہونا ہے اور ہوگا، مرتے ہی پتہ چل جائے گا، مریں گے نا تو پتہ چل جائے گا سارا۔ مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیسے کرنی ویسے بھرنی،
نہ مان کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ یہ ایسی حقیقت ہے، حیرانی والی ہے، جانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ معقول پھر آدمی استغفار کرتا رہے، خود خالی استغفار کرنا ہی عبادت ہے، آدمی استغفار کی تصویر پڑھتا رہے یہ عبادت ہے، لیکن استغفار بھی کرے، دل سے نادم بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وقت آئے گا فتنہ فساد کا، تو عرض کیا کریں؟ فرمایا اگر تمہارا گھر اس کی اجازت دے گھر میں ہی رہو، اگر گھر اجازت دے گھر میں رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو۔ تین چیزیں فرمائی۔ بعض گناہ ایسے ہیں بہت بڑے گناہ ہیں، ان کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں معاشرے کے اندر گھس گئے، حصہ بن گئے، اب وہ گناہ بھی باقی نہ رہا۔ دھوکہ دینا عام کاروبار میں، اس کو کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر تو نہیں ہے، جھوٹ بولنا کاروبار نہیں چلے گا، سود اس کے بغیر اب گزارا نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا غلط ہے، گناہ ہے، وہ گناہ ہی رہے گا، چاہے کتنا معاشرے کے اندر عام ہو جائے۔ بعض گناہ ظاہر ہیں نظر آ رہے ہیں، اور بعض باطنی گناہ ہیں، وہ بھی بڑے مہلک ہیں، ان کے بھی بڑے مضر اثرات ہیں۔ باطنی گناہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، میں بڑا ہوں، بڑا اچھا ہوں، یہ وہ گناہ ہے۔ کبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرمایا جو اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے گا اللہ اس کو پاش کر دیں گے۔ یہ ابلیس شیطان کیوں بنا؟ یہ تو درباری تھا اللہ کا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کے کبر نے، اس کے تکبر نے اس کو کافر بنا دیا، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ آدمی بعض اوقات کچھ نیکی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور نفس اور شیطان ایسا دھوکہ دیتے ہیں، اگر کوئی نیکی وہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو اس کو کم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، میں اچھا ہوں، یہ تو نہیں کر رہا۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے چلے مسجد میں جا کے رات کو تہجد پڑھیں گے، مسجد میں لے کر آئے، کچھ لوگ مسجد میں سو رہے تھے، بچے نے کہا ابا ہم تو گھر سے آئے ہیں مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے، یہ تو مسجد میں ہی ہے اور سو رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا کاش تو بھی گھر میں ہی سوتا رہتا، یہاں نہ آتا۔ ان کی حکارت ہمارے دل میں آ گئی۔ کرنے والا اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھے، میں ہوں اچھا، یہ تو ایک بات عمل کی۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے میرا نسب اونچا ہے، بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ ظاہری معاشرے کے اندر میری بڑی عزت ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں ایک آدمی گزرا، بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے، شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لی یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو شرفاء معاشرے کے شریف آدمی میں سے ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے ہر ایک اس کی سفارش کو قبول کرے، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو پسند کریں۔ حضور صلی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی سامنے سے گزرا اور عاجزی کے ساتھ پیبند لگی ہوئی چادریں جسم پر تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے، فقیر ہے۔ اب حضور نے جواب دیا، فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اس کی دوسرے انسان کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے یہاں تو تقویٰ ہے، حسب نسب نہیں ہے، یہ اس خاندان سے، یہ اس معاشرے سے، یہ اتنا مالدار ہے، اگر ہے تو تقویٰ کی بنیاد ہے، یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ معیار ہے۔ آدمی کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات آدمی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ، نفس و شیطان تو ہے نا،
اٹھنا بیٹھنا تو اس لیے ہوا کہ میری اصلاح ہو جائے. نفس اور شیطان نے یہ چکر ڈالا کہ میں بڑوں کے ساتھ رہتا ہوں تو میں بھی بڑا بن گیا. اور کبھی آدمی کہتا ہے میں نیچے بیٹھتا ہوں فرش پہ، اور پھر نفس اور شیطان اندر سے یہ کہتے ہیں تم تو اس قابل تھے کہ ممبر پر بیٹھے، دیکھو تم نیچے بیٹھے ہوئے ہو. ایک بزرگ تھے ہمارے نظام الدین کے اندر، تو بیان کر رہے تھے، کہنے کے آدمی کہتا میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، میں ذرہ ناچیز ہوں. تو زبان سے اس نے کہا نا، کسی نے کہہ دیا اس کو گدھے میاں ادھر آ جائیں. ارے مجھے گدھا کیا کہا ابھی تو آپ نے کہا میں ذرہ ناچیز ہوں، گدھا تو کئی ذرات کا بنا ہوا ہے. آدمی زبان سے تو بہت کچھ کہہ لیتا ہے، اندر کی کیا کیفیت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجماع امت ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے امت میں، لیکن تن کا ہاتھ میں لیتے ہیں. کاش ابو بکر یہ تن کا ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا. کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر دروازے سے پکار آئے گی اے ابو بکر یہ اعزاز تو میرے حصے میں آ جائے، میری جانب سے جنت میں داخل ہونا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کسی نے اتنا کہہ دیا ہے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا. فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے. ہر صحابی، ایک تابعی ہیں کہتے میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، اور سب کو اپنے پر نفاق کا ڈر تھا. ایک تو تکلف اور ایک واقعی ڈر تھا کہیں منافق تو نہیں ہے. اور ہمارے وہ صحابی ہیں، 30 صحابی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی چھوٹا بن کر رہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں حق آ جائے سامنے اور پھر اس کا انکار کر دے. فرمایا یہ سب سے بڑا تکبر ہے. جانتا ہے، سمجھتا ہے یہ حق آ گیا. ابو جہل، اس کا لقب تو ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ تھا، اس کا لقب بدلا. ابو جہل، جاہل کا باپ، جانتا تھا، سمجھتا تھا یہ حق ہے، جانتا تھا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا. اس لیے قبول نہیں کیا میری سرداری چلی جائے گی، میری بڑائی ختم ہو جائے گی. جب آدمی عاجز ہوتا ہے، اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، کمزور پاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے حکم پر ہم چلیں. یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بعض اوقات ایسا انعام ہوتا ہے. رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو. مشکل آ گئی، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں میں چھوٹا عذاب بھیج کر بڑے عذاب سے بچا دیتا ہوں تاکہ تم متوجہ ہو، رجوع کرو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کے لیے آمادہ کر لے. ایک تو ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہوں کی وجہ سے بہت مشکلات آ رہی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بے حیائی عام ہو جائے گی، ایسے امراض آئیں گے، ایسی بیماریاں آئیں گی، لوگ اپنی زبانوں سے کہیں گے ایسا تمہارے باپ دادا نے بھی ان کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا. بے حیائی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ معاشرے کا حصہ بن گیا. اور فرمایا اتنی عام ہو جائے گی، ایک آدمی صرف اتنا کہہ دے گا کھلے عام مت کرو، کھلم کھلا مت کرو، اوٹ میں کرو، چھپ کے کرو، سب کے سامنے مت کرو. اس کے اتنا کہنے پر اس کو 50 صدیقین کا اجر ملے گا. اس وقت اس ماحول میں، اس معاشرے میں وہ سب سے نیک ترین انسان ہوگا جو یوں کہہ دے گا. ہمارے مسائل کا حل یہی ہے، ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ سے دعا مانگے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کو راضی رکھوں، کبھی آپ کو ناراض نہ کروں. اور ہم مانگیں گے تو اللہ دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، اور اللہ ضرور دیں گے. کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیسے لوگ تھے اللہ نے ان کو بدل دیا. فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے مشہور فقی بن گئے، لیکن پہلے تو وہ ڈاکو تھے اور ان کو ایسا ہنر آتا تھا، وہ چھلانگ مارتے تھے چھتوں کے اوپر سے، ایسا چھلانگ مارتے تھے، ڈھاکہ ڈالتے تھے. لیکن جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، اللہ نے ان کو اپنے زمانے کا ولی بنا دیا، فقی بنا دیا، بہت بڑا عالم بنا دیا.
فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اتنا دنیا میں مشغول تھے، فرصت ہی نہیں، کتاب بیچنے والے تھے، ایسی بڑی دکان تھی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، بدل دیا اللہ نے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو بدل دیں گے، کوئی اور راستہ نہیں۔ کسی نے کہا امام مہدی کا انتظار ہے، بھائی اس کے ساتھ اور بھی مشکلات آئیں گی، انتظار مت کرو، بہت مشکلات آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، امتحانات بھی آئیں گے، بہت امتحانات آئیں گے ان کے ساتھ۔ جو کچھ کرنا ابھی کرنا ہے، ہمیں اختیار ہے اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں اور اللہ ہمیں بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور